نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، سورہ صافات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور جب ابراہیم علیہ السلام ان لوگوں کے ایمان سے مایوس ہو گئے تو ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ میں تو تم سے ہجرت کر کے اپنے رب کی طرف کسی راہ میں چلا جاتا ہوں۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے ملک شام میں پہنچے۔ اس وقت ابراہیم علیہ السلام کا کوئی بیٹا نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ یا رب مجھے ایک فرمانبردار بیٹا دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فبشرناہ بغلام حلیم، بس ہم نے اسے ایک حلیم المزاج بیٹے کی بشارت دی۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ حلیم المزاج فرما کر اس بات کی طرف اشارہ کر دیا ہے کہ وہ بچہ اپنی زندگی میں صبر و ضبط اور بردباری کا ایسا مظاہرہ کرے گا کہ دنیا اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی۔ یقیناً اسماعیل علیہ السلام نے اپنی زندگی میں ایسا قربانی اور ایسا اطاعت پیش کیا کہ رہتی دنیا اس کی مثال آج تک قائم نہیں کر سکتی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وہ بچہ ایسے عمر کو پہنچا کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چلنے پھرنے لگا تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اے میرے پیارے بیٹے، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں آپ کو ذبح کرتا ہوں۔ ناظرین، یوں تو اس حکم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی فرشتے کے ذریعے براہ راست بھی نازل کیا جا سکتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حکم کو خواب کے ذریعے ابراہیم علیہ السلام کو کیوں دکھلایا؟ اس میں کیا حکمت تھی؟ ناظرین، اس میں پہلی حکمت تو یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے فرمانبرداری، اس کی اطاعت اور اس کی وفاداری اپنے کمال کے ساتھ ظاہر ہو۔ اور دوسرا حکمت یہ تھی کہ خواب میں دکھلانے کی وجہ سے انسانی نفس کی تعویلات کی گنجائش تھی، مگر ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا خلیل تھا۔ ابراہیم علیہ السلام انسانی نفس کے تعویلات کو پیچھے چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا۔ ناظرین، اس خواب کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے مشورہ کرتا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ فانظر ماذا ترى، سو تم بھی سوچ لو کہ تمہاری کیا رائے ہے۔ ناظرین، ابراہیم علیہ السلام نے اس خواب کے متعلق اپنے بیٹے سے مشورے کے انداز میں اسی لیے کیا کہ بیٹے کو جب معلوم ہو جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے بارے میں تو بیٹا پہلے ہی سے اس ذبح ہونے کی اذیت کو سہنے کے لیے تیار ہو جائے گا، یا اگر بیٹے کے دل میں کچھ تذبذب ہوا بھی تو اسے سمجھایا جائے گا۔ وہ بیٹا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیل کا بیٹا ہے اور اسے خود منصب رسالت پر فائز ہونا ہے۔ بیٹا جواب میں کہتا ہے کہ یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے ابا جان، جو حکم آپ کو دیا گیا ہے آپ اسے کر گزریے۔ اس کے بعد اسماعیل علیہ السلام اپنے والد کو تسلی دیتا ہے کہ ابا جان آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ فلما اسلم، بس جب وہ دونوں جھک گئے۔ اسلم کا معنی ہے جھک جانا، مطیع ہونا، یعنی جب باپ اور بیٹے دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے سامنے جھک، یعنی باپ بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے اور بیٹا ذبح ہو جانے کے لیے جب دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے سامنے جھک گئی۔ اب یہاں لما کا لفظ استعمال ہوا ہے اور آگے اس کا جواب مذکور نہیں ہے۔ آگے یہ نہیں بتایا گیا ہے کہ جو کچھ ہوا ہے ان دونوں کے درمیان وہ کیا ہوا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ باپ اور بیٹے کے اس فداکاری کا، باپ اور بیٹے کے اس قربانی کے دوران جو کچھ معاملہ ہوا ہے الفاظ ان کی پوری کیفیت کو بیان کر ہی نہیں سکتا۔ بہرحال جب باپ اور بیٹا دونوں قربانی گاہ میں پہنچے تو بیٹا اپنے والد سے کہتا ہے کہ ابا جان مجھے مضبوطی کے ساتھ باندھ لیجئے تاکہ میں زیادہ تڑپ نہ سکوں۔ اکلوتے بیٹے کے زبان سے الفاظ سن کر ایک باپ کے دل پر کیا گزر سکتی ہے یہ ایک باپ ہی جانتا ہے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا خلیل تھا۔ ابراہیم علیہ السلام استقامت کا پہاڑ بن کر اپنے بیٹے کو بوسہ دیتا ہے اور پرنم آنکھوں سے بیٹے کو باندھتا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام چھری چلاتا ہے مگر حلق نہیں کرتا۔ اسی دوران اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَقْتَ الرُّؤْيَا، اور ہم نے آواز دی کہ اے ابراہیم تم نے خواب کو سچ کر دکھایا۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طرح ہم محسنین کو صلہ دیا کرتے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح صلہ دیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ خود آگے فرماتا ہے کہ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے اس کے بدلے ایک مینڈا بھیجا،
یعنی اللہ تبارک و تعالی نے باپ اور بیٹے کو بہت بڑا صلہ دیا. کس طرح کا صلہ دیا؟ پہلا صلہ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ دیا کہ اسماعیل علیہ السلام کے جگہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک دمبا بھیجا. دوسرا صلہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ دیا کہ باپ اور بیٹے کے اس قربانی کو، اس فداکاری کو اللہ تبارک و تعالی نے تا قیامت جاری رکھا. اور تیسرا صلہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ دیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کے خاندان میں نبوت کو جاری کیا. ناظرین، اب ہم یہ جو قربانی کرتے ہیں یہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوا تھا. حضرت آدم علیہ السلام کا ایک بیٹا اللہ تبارک و تعالی کے راہ میں ایک دمبے کو قربان کیا تھا، اور اس کے بعد یہ چلتا چلتا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانے تک آ گیا، اور اس طرح آتے آتے نبی علیہ السلام کے زمانے تک پہنچ گیا، اور نبی علیہ السلام نے اس قربانی کو تجدید کیا. آج ہم یہ قربانی کرتے ہیں. اور نبی علیہ السلام کے ارشاد مبارکہ بھی ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ قربانی کیا چیز ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ قربانی تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. تو ناظرین، ہم میں سے جو بھی صاحب استطاعت ہو، اللہ تبارک و تعالی جس کو بھی مال دیا ہوا ہو، وہ اپنے مال کو صحیح مصرف میں خرچ کرے. نبی علیہ السلام کا ایک اور ارشاد مبارکہ ہے کہ یہ جو قربانی کا ہم کرتے ہیں، اس کے ہر ایک بال کے بدلے میں ایک نیکی ملتا ہے. کل قیامت کے دن انسان ایک نیکی کے لیے ہر کسی کے پیچھے جاتا ہے، مگر اس کو ایک نیکی نہیں ملتی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں کیسا اچھا موقع دیا ہے کہ ایک بال کے بدلے اللہ تبارک و تعالی ایک نیکی دیتا ہے. آج ہم قربانی کریں تو جو دمبا کرے گا، جو بکری کرے گا اور جو گائے کرے گا، تو ہم گن نہیں سکتے ان کے بالوں کو. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اتنا اجر و ثواب دیتا ہے. تو ناظرین، ہم میں سے جو بھی صاحب استطاعت ہے، اللہ تبارک و تعالی جس کو مال دیا ہے، تو اس عظیم دن کو، اس عظیم قربانی کو ہم رد نہیں کریں گے. اللہ تبارک و تعالی جو بھی بات کی گئی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.